اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پر یہاں پر بات کرتے ہیں۔ ویورز، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ وہ کون سے نبی ہیں جن پر یہودی، عیسائی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں نے ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے، اس کے اوپر ان مذاہب نے مسلمانوں کے ساتھ بحث کی، سوالات اٹھے۔ ماضی میں جب اسلام کی دعوت آئی تو کس نبی پر یہودیوں، عیسائیوں کے درمیان ایک بحث ہوئی اور مسلمانوں نے بھی اپنا موقف پیش کیا۔ وہ کون سے نبی ہیں جن کی نسبت پر ان تمام قوموں نے جو ہے بحث کیا اور ان کو اون کیا؟ ایک نبی جن کا نام انہوں نے جو ہے یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے ہیں، ہمارے موقف پر ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہ نبی ہمارے موقف پر ہیں، اور پھر قرآن پاک نے اس کا جواب دیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ یہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جو کہ جد الانبیاء کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری نسلوں میں انبیاء پیدا کر، بہت زیادہ انبیاء پیدا کر۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دو بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پیدا کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں تو بہت زیادہ انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف اور صرف آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ تو جب دین اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا، بتایا، اور اس وقت جو ہے یہودیوں کا یہ سوال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین یہود پر تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ وہ عیسائی عقیدہ رکھتے تھے، جو ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ دین حنیف پر چلنے والے تھے، یعنی کہ جنہوں نے تمام راستے، شرک کے تمام طریقوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس وقت لوگ چاند تاروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایون کچھ ایسے لوگ تھے جو درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ پیپل کے درخت کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے کہ یہ ہر جگہ اگ جاتا ہے۔ جس بھی چیز کو جو ہے سپر نیچرل دیکھتے تھے، ما فوق الفطرت دیکھتے تھے، اس سے انسپائر ہو کر اس کی عبادت شروع کرتے تھے۔ اور بت خانہ کعبہ اور اس کے اندر اور اس کے ارد گرد ٹوٹل 360 بت تھے، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا، اور حالانکہ ان کی پرورش ان کے جو سرپرست تھے، جو ان کے والد کہلاتے تھے، وہ بت ساز تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بت ساز کے گھر میں بت شکن پیدا کر دیا تھا۔ تو قرآن پاک انہی باتوں کا جواب دے رہا ہے کہ اس سوال کا جواب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کس سے ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت، ان کا دین ان جیسا ہے جو ان کی پیغامات پر، ان کے میسج پر، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ اس وقت دین ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر کون عمل کر رہا ہے؟ وہ مسلمان ہیں۔ تو ویورز، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کن سنتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر آپ فوری طور پر ہی سوچیں تو ایک تو ہمارے درود شریف میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہے۔ یہ تو وہ درود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا گئے۔ جن سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، دیکھیں، جو ہمارا حج ہے اور تمام حج کے ارکان ہیں، اور جو قربانی جو سب سے اس کا ایک اہم رکن ہے، اور جہاں جہاں قیام ہے، یہ سب کا سب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ منا میں قیام، منا میں وادی منا جو ہے وہ وادی ہے جہاں پر جو ہے شیطان نے ان کو بار بار اکسایا، اور صحیح جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا، یہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو ہے سنت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جب انہوں نے پیاس کی شدت میں 7 چکر لگائے۔ آب زمزم، جو آج تک آب زمزم کا معجزہ قائم و دائم ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے کی یاد میں ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آب زمزم کو جو ہے اس وقت اس کا معجزہ ان کو عطا کیا۔ اور جو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان تینوں کی شیطان کو جو ہے دھتکارنے، شیطان پر لعنت کرنے، اس کو پتھر مارنے کی یاد میں ہے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سنت جو ہے اس کو اسلام نے، یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، ان سنتوں پر عمل کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ
وہ دین جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اس کے قریب تر جو ہے وہ مسلمان ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، اور اس طرح سے لوگوں کو یہ دعوت دی گئی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلیں، جس کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغام دے رہے ہیں۔ دین ابراہیمی کا بہت ہی اہم رکن جو ہم عید الاضحیٰ کے طور پر مناتے ہیں وہ قربانی ہے۔ یہ قربانی بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے والد سے کہا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، تو اس یاد میں ہے جو قربانی ہم عید الاضحیٰ کی شکل میں مناتے ہیں۔ تو یہی وہ باتیں ہیں جو قرآن پاک کی آیت نمبر 66 سے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں، پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو تو خوب بحث سے کر چکے، یعنی کہ انہوں نے جو تھا وفد نجران جو آیا تھا، انہوں نے عیسائی عقیدوں پر، عیسائی فرقوں پر، ان تمام باتوں کا ان کو پوری طرح علم تھا، اور انہوں نے بہت ان سے ڈسکشن بحث کی تھی۔ اور اس میں بھی جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو انہوں نے 5 پر نور ہستیوں کو دیکھ کر جو تھا مباہلے سے واپس چلے گئے تھے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جن باتوں کا تمہیں علم تھا اس پر تو خوب بحث ہو چکی ہے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ یعنی کہ جو ماضی کی بات ہے، دین ابراہیم کیا تھا، انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ہر راستہ، ہر روش چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی، شروع سے جو ہے بتوں کی مخالفت کی اور ایک اللہ کے راستے پر رہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ وہ تو ایک مسلم یکسو تھے، یعنی جنہوں نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی تھی اور اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا تھا، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو وہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو پھیلا دیتا ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کو اس بات کا جواب دیا کہ اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے جد ہیں، آپ کے آبا ہیں، آپ اگر ان کے دین پر عمل کریں تو بتوں کی پوجا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو شریک ٹھہرا رہے ہیں وہ سب کے سب اس کی نفی میں ہیں۔ تو دین ابراہیمی پر صرف ایک خدا کی عبادت پر اگر وہ ایمان لائیں تو یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔